اور پروگرام میں جو ٹاپ سٹوریز ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور ایک ہی ایشو کے ارد گرد تمام آج کی ٹاپ سٹوریز گھومتی ہیں، وہ ہے جی 27ویں ترمیم، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ اس پر جی ڈیڈ لاک برقرار ہے اور یہ ڈیڈ لاک جس وجہ سے ہے وہ وجہ سب کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بڑی اس وقت پوزیشن ایسی ہے کہ قومی اسمبلی میں اسے پاس کرانے کے لیے اس ترمیم کو پیپلز پارٹی کی حمایت درکار ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں ہم دیکھ رہے ہیں سی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، اور یہ اجلاس کل بھی ہوا تھا اور کل انہوں نے میڈیا ٹاک بھی آ کر کی تھی اور ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس اجلاس سے متعلق۔ ہو سکتا ہے ڈیورنگ دس شو کوئی فیصلہ آ جائے تو ہم شیئر بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک اور جو ہمارے آج کے اس پروگرام میں چیز ہے جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے، اگر 18ویں ترمیم یا دیگر ترامیم کی بات کریں تو اس پہ بڑی بیٹھک ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، مسودہ شیئر ہوتا ہے، ایک ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، پھر دوسرا ڈرافٹ تیار ہوتا ہے۔ ابھی تک جی 27ویں ترمیم سے متعلق مسودہ کہاں ہے، کس پارٹی کے ساتھ شیئر ہوا ہے، یہ ایک سوال ہے جو آج کے پروگرام میں پوچھا جائے گا۔ تیسری جو اسی حوالے سے ہماری ٹاپ سٹوری ہے وہ 27ویں ترمیم، جس کے لیے پیپلز پارٹی کو نمبر چاہیے، ضرورت چاہیے، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو۔ سینٹ میں مولانا صاحب کی جماعت جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن رکھتی ہے کہ اگر ان کی حمایت مل جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، جبکہ پیپلز پارٹی کی ضرورت تو درکار ہی ہے قومی اسمبلی میں، اور سینٹ میں بھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز میں مینشن کر دوں، یہاں پر نمبر گیمز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں بڑی اسموتھلی یہ پاس ہو جائے گی، بلکہ وہ تو 27 کے بعد 28ویں کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، ڈیڈ لاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آج یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں یہ منظوری دی جائے گی 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق، اس کے بعد اسے سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب آج کا اجلاس ملتوی ہو گیا، سینٹ میں ظاہر اس وجہ سے اسے نہیں پیش کیا جا سکا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس جس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، جو ابھی کنٹینیوٹی میں اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ اور رات گئے اس حوالے سے بلاول صاحب نے گفتگو بھی کی تھی کہ سوائے ایک پوائنٹ کے انہوں نے تمام جو نکات تھے اس کو مسترد کیا۔ کیا کہہ کر بلاول صاحب نے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے صوبائی شہر کا، وہ پروپوزل پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے۔ حکومت میں تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے، صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے اس کا حمایت کریں۔ باقی جو پوائنٹس ہیں وہ پوری طرح سے مسترد ہوئے ہیں۔ اچھا، نون لیگ کی جو اس پہ پوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت ساری چیزوں پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے آلموسٹ کافی چیزوں پر۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 243 کے اوپر متفق ہیں اور آئینی عدالت پہ بھی متفق ہیں، تو یہ بات درست ہے؟ جی، دونوں پہ متفق ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ان کو فیلڈ میں ہم لے آئے ہیں۔ آلموسٹ کافی چیزوں پہ اتفاق ہے، ایک دو چیزیں ہیں جس پہ وہ جو پارٹیز ہیں ایک دو وہ بات چیت کر رہی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ڈیڈ لاک ہے، بہت ساری جگہوں پہ آرٹیکل 243 پہ کنسنسس ایوالو ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی چیزوں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس ایوالو ہو جائے تاکہ معاملہ آگے چلے۔ اب ذرا مولانا صاحب کی پوزیشن ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جے آئی فے کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے سینٹ میں، اور 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو چیزیں ریجیکٹ ہوئی تھیں وہ 27ویں میں بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا موقف کیا ہے؟ ویسے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ کیا ان سے ابھی تک وہ ایک آفیشیل جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ شروع ہوئی ہیں کہ نہیں، اس میں کس کس سے کیا کیا رابطے ہوئے ہیں، لیکن مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں حکومت جہاں 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی، اگر انہی شقوں میں سے کوئی چیز 27ویں ترمیم میں آ کر پاس کی جاتی ہے تو ہم اس کو پارلیمنٹ کی بھی توہین سمجھتے ہیں، اس کو ہم آئین کی بھی توہین سمجھتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ بات واضح ہے، 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو دو پارٹیز ہیں اسپیشلی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور سینٹ میں جے یو آئی، تو ان کی پوزیشن بڑی میٹر کرتی گورنمنٹ کے لیے، لیکن گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے اور مولانا صاحب تو باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کو ضرورت ہے ان کی۔ حذیفہ رحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے بندوبست کر رکھا ہے، ذرا سن لیتے ہیں۔
مولانا صاحب کا کیا لگتا ہے؟ چونکہ مولانا صاحب نہیں ہوئے تو پھر 3 ووٹ کم ہوں گے نا سینٹ کے اندر ہمارے جو ہے 60 یا 61 ہے، تو وہ 3 یا 4 ووٹوں کا فرق ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے. مولانا صاحب کے ووٹوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے. اس میں 2 خبریں ہیں، ایک کہ بندوبست کیا ہوا ہے اور دوسرا ہے کہ آپ نے کیا ہوا ہے. دو خبریں ہیں ایک جملے میں. نہیں، بندوبست ہم نہیں کیا ہوا ہے. یہ سچویشن ہے. اب ذرا 27 ترمیم کا جو ابتدائی ڈرافٹ ہے، ظاہر ہے ایک ڈسکشن میں جب ڈرافٹ آئے گا تو پھر اس کی ایک شکل آئے گی، پھر دوسری شکل آئے گی. جو ابتدائی مسودہ ہے وہ تیار ہے، یہ حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں. بس پیپلز پارٹی کی جو تجاویز ہیں ان کا انتظار ہے، اور حکومتی ذرائع کے مطابق وزارت قانون میں اعظم نذیر تارڑ صاحب جی اور بیرسٹر عقیل ملک اور سیکرٹری قانون پر مشتمل ٹیم جو ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جبکہ ترمیم کے 1-2 نکات پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے. اچھا، حکومت نے پیپلز پارٹی کو NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دینے سے پہلے حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی حمایت اور ان کے جواب کی منتظر ہے. پیپلز پارٹی کا گرین سگنل مل جاتا ہے تو پھر 27ویں ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی، اور پھر پیپلز پارٹی کی جو تجاویز ہوگی ان کو بھی حتمی مسودے میں شامل کیا جائے گا. اچھا جی، پیپلز پارٹی سے معاملات طے ہونے پر ہفتے تو کل کا دن ہے، ظاہر ہے اب بہت یہ بتایا جا رہا تھا جی کہ ہفتہ اور پھر 15 تاریخ یہ بھی حکومت کی ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے جب معاملہ طے ہوگا تو پھر اس سے پہلے سینٹ میں لایا جائے گا اور پھر اسے قومی اسمبلی میں لے کر آیا جائے گا. اب اس حوالے سے کافی بیانات بھی آئے. ہم اس وقت بات کریں عطا تارڑ صاحب کی، تو انہوں نے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں بیان دیتے ہوئے کہا جی کوئی روڈ بلاک نہیں ہے اور 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں NFC کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کا ہمیں زیادہ تر جو اس وقت ایشو لگ رہا ہے وہ انہی ایشوز پر لگ رہا ہے. تو سن لیتے ہیں عطا تارڑ صاحب کیا یقین دہانیاں کرا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. کوئی 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا. بلاول صاحب کی جو ٹویٹ تھی وہ ایک میکسیمم پوزیشن تھی. ہمارے ہاں عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو ہار جیت بنا لیتے ہیں، ہر چیز کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ سچویشن ہے. ظاہر پروگرام میں مزید اس حوالے سے بات بھی ہوگی. اس میں ذرا اسد کیسر صاحب کو ذرا مینشن کر دوں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے، ان کے مکمکہ ہے. تو اب اس پہ ہم ان کا بھی موقف جان لیں گے وہ کیا کہتے ہیں. گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، JUIF سے سینئر رہنما ہیں. بیرسٹر عمیر خان نیازی، رہنما پاکستان تحریک انصاف. تو